السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو مطلوبہ تعاون فراہم کیا جائے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے پوری طاقت سے نمٹنے کا عہدہ۔ فورم کو فارمیشنوں کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں 2 روزہ 261ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں آئندہ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کیے جانے کا اعادہ کیا گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس میں اسمگلنگ، منی لانڈرنگ، بجلی چوری، غیر قانونی معاشی سرگرمیوں، ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائیوں کا جامع جائزہ لیا گیا۔ ISPR کے مطابق فورم نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی اور جاری تنازع کے پرامن حل کے مطالبے کے حکومتی موقف کا اعادہ کیا۔ فورم نے سماجی اقتصادی ترقی کو فروغ دینے اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے جاری کوششوں کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ علاوہ ازیں فورم کو فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے علمی اور جسمانی شعبوں میں آپریشنل فضیلت کو مسلسل برقرار رکھنے اور حوصلہ افزائی اور تربیت کے اعلیٰ معیارات کے حصول کی ضرورت پر زور دیا۔ ISPR کے مطابق فورم میں مسلح افواج کے افسران اور جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جنہوں نے ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ISPR کے مطابق فورم نے بالواسطہ اور بلا واسطہ خطرات کے خلاف پاکستان کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا۔ فورم کو موجودہ جیو اسٹریٹجک ماحول، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرے کے تناظر حکمت عملی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق کالعدم TTP اور اس کے دیگر دہشت گردوں کو پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہیں اور کارروائی کی آزادی اور دہشت گردوں کے لیے جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی کو پاکستان کی سلامتی کو متاثر کرنے والے تشویشناک نکات کے طور پر نوٹ کیا گیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والے دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں سے پوری طاقت سے نمٹا جائے گا۔ ISPR کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاک فوج جرائم کی روک تھام کے لیے متعلقہ سرکاری اداروں اور LEA کو ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق فورم نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی طرف سے مسلسل جبر اور انسانی حقوق کی قابل مذمت خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ علاوہ ازیں کانفرنس کے شرکاء نے بھارتی فوج کی طرف سے شہریوں کے اغوا، تشدد اور قتل کی حالیہ کارروائیوں کی مذمت کی۔ ISPR کے مطابق اجلاس میں کہا گیا کہ اس طرح کی کارروائیاں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہیں اور ان بہادر کشمیریوں کے جذبے کو پست نہیں کر سکتے، جو اپنے جائز حق کے خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ کور کمانڈر اجلاس میں کہا گیا کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہر طرح کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ روس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت نے حافظ سعید کی حوالگی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ سال 2023 پاکستان کی سفارتکاری کے لیے بہت مثبت رہا۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان اور روس کے تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ رواں برس سفارتی لحاظ سے پاکستان کے لیے اہم رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ سال 2023 پاکستان کی سفارتکاری کے لیے بہت مثبت رہا۔ پاکستانی وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر مملکت نے کئی ممالک کے دورے کیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کئی ممالک کے کامیاب دورے کیے۔ اسی طرح سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کئی ممالک کے دورے کیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے پلوامہ حملے میں بھارت کی جانب سے کالعدم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کی حوالگی کے حوالے سے بتایا کہ بھارت نے حافظ سعید کی حوالگی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ دفتر خارجہ قیاس آرائیوں پر مبنی رپورٹنگ پر تبصرہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ
جموں اینڈ کشمیر مسرت عالم گروپ پر بھارتی پابندی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ 5ویں سیاسی جماعت ہے جس پر بھارت نے پابندی عائد کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ مسرت عالم کی قید میں 20 سال کا اضافہ کیا گیا ہے۔ بھارت تمام حریت رہنماؤں کو رہا کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ پاکستان نے سال 2023 میں 6000 سے زائد سکھ یاتریوں کو ویزے دیے۔ اس سال پاکستان نے 400 بھارتی قیدیوں کو رہا بھی کیا۔ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ 2023 میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آن لائن رجسٹریشن بھی شروع کی گئی ہے۔ عدالت نے بیرسٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی سے الیکشن مشاورت کے لیے ملاقات کی اجازت دے دی۔ عدالت نے کہا کہ نگراں حکومت کی زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ شاہ محمود کے معاملے پر عدالت نوٹس لے لے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کو پارٹی کے بانی سے الیکشن مشاورت کی اجازت دے دی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر اور دیگر وکلاء کی الیکشن مشاورت کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت کے لیے دائر درخواست نمٹاتے ہوئے انہیں الیکشن کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی نگرانی میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور چیئرمین پی ٹی آئی کی ملاقات کرائی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے درخواست کی سماعت کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل بھی پیش ہوئے اور انہوں نے درخواست کے قابل سماعت ہونے کی مخالفت کی، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے لیے مشاورت کی اجازت بنیادی حق ہے۔ پارٹی رہنماؤں کی مشاورت میں مخالفت سے نگراں حکومت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے اور انتخابات میں نگراں حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ کیا سپریم کورٹ سے آنے والا اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں تھا؟ سپریم کورٹ کے بعد کیا مجھ سے بھی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں؟ ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل آفس نگراں حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان دونوں کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ نگراں حکومت کی زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے کہ انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں۔ کیا نگراں حکومت انتخابات کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے؟ واضح رہے کہ گزشتہ روز چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے کوئی بھی مطمئن نہیں، نگراں سیٹ اپ تو سارے اقدار بھلا بیٹھا ہے، کیسے ممکن ہے کہ یہ صاف شفاف الیکشن کرا سکے گا؟ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر خان کا مزید کہنا تھا کہ بانی چیئرمین کو سائفر کیس کے بارے میں ہائی کورٹ سے ملنے والے حکم امتناعی سے آگاہ کر دیا ہے۔ سابق چیئرمین آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور آخری بال تک لڑیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ پارٹی کی جانب سے شیخ رشید کی حمایت کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ان کی اپنی پارٹی ہے، فی الحال پی ٹی آئی کا یہی فیصلہ ہے کہ ہر سیٹ پر اپنا امیدوار کھڑا کریں گے۔ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ ہمیں کل تک پتہ نہیں تھا کہ شاہ محمود قریشی پر 12 مزید مقدمات درج ہیں۔ ان کے ساتھ جو سلوک رواں رکھا گیا، آپ نے تو ان کے اسٹیٹس اور سجادہ نشینی کا بھی خیال نہیں رکھا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو دی گئی ضمانت کے بعد اب اس صورتحال سے متعلق بھی سموٹو لے لے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کارکنان سے مخاطب ہو کر کہا کہ پی ٹی آئی ورکرز حوصلہ رکھیں اور پرامن رہیں، جیت آپ کی ہوگی۔ عام انتخابات 2024 الیکشن مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم، شکایت کے بروقت ازالے کے لیے فوری طور پر کارروائی کی جائے گی۔ نتائج موصول ہونے تک یہ مراکز 24 گھنٹے کام کرتے رہیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق اس سینٹر میں عوام الناس کو الیکشن کے حوالے سے رابطہ کرنے اور اپنی شکایات درج کرانے کی سہولت ہوگی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ملک میں شیڈول 8 فروری 2024 کے عام انتخابات کے لیے الیکشن مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سسٹم قائم کر دیا گیا ہے، جہاں رابطہ اور شکایات درج کرانے کی سہولت ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ ENCC عوام الناس کی سہولت کے لیے قائم کیا گیا ہے، جہاں وہ الیکشن سے متعلق رابطہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے شکایات بھی درج کرا سکیں گے، جن کے بروقت ازالے کے لیے فوری کارروائی کی جائے گی۔ یہ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سسٹم الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اسلام آباد کے علاوہ صوبائی، ڈویژنل اور ضلعی سطح پر قائم کیے گئے ہیں، جہاں ابتدائی طور پر صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک کام کریں گے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق وسط جنوری سے 8 فروری پولنگ کے دن اور نتائج موصول ہونے تک یہ مراکز 24 گھنٹے کام کرتے رہیں گے۔ عوام عام انتخابات کے سلسلے میں شکایات کے اندراج کے لیے EMCC سینٹر کے عملے سے ای میل complaints@ecp.gov.pk پر رابطے کے علاوہ اپنی شکایات واٹس ایپ نمبر 0327
5050 پر بھی بھجوا سکتے ہیں۔ کمیشن نے عوام کی سہولت کے لیے EMCC میں ایک مخصوص ہیلپ لائن کی سہولت بھی دی ہے، جس کا رابطہ نمبر 11132700 ہے۔ فیکس نمبر 05192044003 کے ذریعے بھی شکایات بھیجی جا سکتی ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔